Hi guys, you're watching Pack Media on Modi. Please don't forget to like, comment, share and subscribe and turn on your notification bell and never miss an update. And guys, one more thing, please show some love and subscribe to my friend's channel Everything India Pro. And watch his latest video, Top 5 Upcoming Mega Projects in India 2017. All links will be in the description below. Proud to be Indian. Jai Hind. اور انڈیا پہ بات کریں, یہ کلبھوشن یادو کو سزا دینے کے بعد یہ اس کا رد عمل ہے جو بھارت اس طرح کے اوچت کنڈے استعمال کر رہا ہے, پاکستانی برانڈز ان کی دکانوں پر جا کر دھاوا بول رہا ہے, جلائی جا رہی ہیں دکانوں. میرے خیال میں یہ میں معاف کریے, حالانکہ ہر آدمی چاہتا ہے اس ملک میں کہ ہماری ریلیشن شپ انڈیا کے ساتھ نارمل ہو. افسوس سے کہنا یہ پڑتا ہے کہ ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ کتنی نفرت ہے, خاص طور اس گورنمنٹ اور مودی اور بی جے پی اور آر ایس ایس اور ہندو مہاسبھا میں پاکستان کے لیے. تو یہ اگر ہم سمجھ جائیں تو دو چیزیں کریں گے, پہلے خدا کی شکر کریں گے کہ پاکستان بنا, اور دوسرا ہم سمجھیں گے کہ یہ ان کے ساتھ نارمل ریلیشن رکھنا, جب ان کے انسٹنکٹیو ایسے ریاکشنز ہوتے ہیں, نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندو نہیں ہے جو چاہتے ہیں گڈ ریلیشنز پاکستان کے, بہت سارے ہیں, مگر اس وقت they are not in power and they don't look like being in power. ٹھیک ہے کلاسز, اب یور کامنٹ, لاسٹ منٹ ہے, یور کامنٹ پلیز. میں وہ سن رہا تھا ان کے کامنٹ سے, وہ جو انڈین کے اسی پہ جو انہوں نے وہاں پہ گئے ہیں دکان میں جو انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے, اس میں بڑے انٹرسٹنگ ایک وہاں پہ کامنٹ کیا ہے کسی بھی اس نے بندے نے, اس نے کہا جناب کہ یہ پاکستانی کپڑے یہاں پہ بکیں گے تو یہاں سے ان کو انکم ہوگی, اور پاکستان وہی انکم جو ہے وہ وہاں سے انڈیا سے جنریٹ کر کے بھارت میں اپنے دہشت گرد بھیجے گا. تو آپ کو یاد ہوگا جب یہاں پہ پاکستان میں بھارتی فلمیں دکھائے جانے پر بین پر بحث ہوئی تھی, تو پاکستان میں بھی یہ آرگومنٹ دیا جا رہا تھا کہ بھارتی فلمیں بین کر دیں, وہ یہاں سے کماتی ہیں اور پھر وہ جا کے وہاں کشمیر میں جو ہے وہاں پہ توپیں گنے چلاتے ہیں. سو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ آرگومنٹ دونوں سائڈ سے. میرا خیال ہے جو بات ابھی ہلالی صاحب نے کی ہے کہ دونوں ملکوں کے جو سینر ایلیمنٹس ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا کنٹرول میں رکھنا چاہیے, اسٹیٹ کو اسٹیٹ تک رہنے دیں. ان کی پالیسیز, پاکستان کی بھی کوئی پالیسی پرفیکٹ نہیں ہے, انڈیا کی بھی نہیں ہے, لیکن ان کو بیٹھ کے پیپل لیول پہ اتنی ہیٹریڈ نہیں ہونی چاہیے, نہ پاکستان میں اس طرح کی ہونی چاہیے نہ انڈیا میں. اور میں یہ بات فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں آپ کو اس طرح کے مظاہرے نہیں ملتے, اس طرح کی آپ کو دکانوں پہ, یہاں پہ یہ پوری بھارت کی یہاں پہ بکس, یہ ہمارے یہاں بک سٹور پہ بھری پڑی ہیں. میں خود جاتا ہوں, بہت سارے لوگ جاتے ہیں, انڈین چھپی ہوئی کتابیں لیتے ہیں, ہم تو کوئی نہیں جاتے ان کو جلانے کے لیے یا ان کو وہاں پہ کوئی میرا رینک سیٹ کرنے کے لیے. یہ پالیٹکس کو اور اس طرح کی چیزوں کو میرا خیال ہے پبلک لیول سے دور رکھنا چاہیے, ان کو وہاں پہ انٹالرنس نہیں بڑھا دینی چاہیے. دونوں میں پرابلم ہے, ہمارے ساتھ بھی ہیں ان کے ساتھ بھی ہیں, ان کو بیٹھ کے گیپ کو فل کرنا چاہیے. پیپل ٹو پیپل ہیٹریڈ نہیں ہونی چاہیے اس طریقے سے. نظریں کرم تو ہماری ایکسپورٹس کی طرف بھی نہیں ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ دنیا ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ کی امپورٹس بڑھ رہی ہیں, ایکسپورٹس کو آپ لوگوں نے کم کیا ہوا ہے, ایکسپورٹس کے حوالے سے ٹیکس ریلیف دیں, ایکسپورٹس کو بڑھائیں, فنش پروڈکٹس کو بڑھائیں را مٹیریل کو لے کر جانے کی بجائے. لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی. سب سے زیادہ ایکسپورٹ کا شعبہ ہمارا ٹیکسٹائل آ گیا تھا, اور ٹیکسٹائل کو دیکھ لیجئے, ایک ایسا ملک جو ملک ہم سے بہت پیچھے تھا کسی زمانے میں ٹیکسٹائل میں, وہ اب ہم سے کئی گنا آگے بڑھ چکا ہے. سہیل صاحب, کون سا ملک ہے, کیا وہاں ٹیکسٹائل کے لیے را مٹیریل موجود ہے؟ نکا, وہاں تو را مٹیریل تو شاید موجود ہو, لیکن اس ملک کے اندر کپاس کا ایک پودا نہیں اگتا. اس ملک کا نام ہے بنگلہ دیش. بنگلہ دیش نے ٹیکسٹائل مصنوعات کی برآمدات کے اندر تمام نہ صرف ریکارڈ توڑ دیے بلکہ پاکستان کو بھی بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے, چوتھا بڑا ملک ہے جہاں کپاس کی پیداوار ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس کی جو اس سے آمدن ہے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سے, وہ مسلسل ہماری کم ہو رہی ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال کے ابتدائی 6 ماہ کے دوران پاکستان کی جانب سے ٹیکسٹائل مصنوعات کی جو برآمدات کی گئی ہیں وہ 1 ارب 36 کروڑ ڈالر کی ہیں. یعنی پاکستان نے 6 ماہ میں 1 ارب 36 کروڑ ڈالر کمائے, جبکہ بنگلہ دیش نے اسی عرصے کے دوران 8 ارب ڈالر کما لیے ہیں ٹیکسٹائل مصنوعات سے. اب بنیادی وجہ کیا ہے وہاں پر, اور پاکستان کہاں پہ لیگ کر رہا ہے جس کی وجہ سے بنگلہ دیش نے اتنا ڈفرنس کریٹ کر دیا ہے. ہمیں بھی جی ایس پی پلس سٹیٹس حاصل ہے, بنگلہ دیش کو بھی حاصل ہے. بنگلہ دیش جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے اور انٹرنیشنل آبزرور نے بھی جس بات کے اوپر اپنی رینکنگ دی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش نے اس کو اتنا ایفیکٹولی یوز کیا ہے اس وقت جب ہمیں بھی کہا جاتا ہے کہ یورپ کے اندر قیمتیں کم ہو رہی ہیں, یورپ کے اندر ڈیمانڈ کم ہے جس کی وجہ سے ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹ نہیں بڑھ پا رہی. لیکن اسی ماحول کے اندر بنگلہ دیش نے اچیو کیا. بنگلہ دیش نے نہ صرف اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھائی ہے, انہوں نے وہاں پہ ایک تو انوائرمنٹ فرینڈلی انویسٹر فرینڈلی انوائرمنٹ دیا ہے اپنے انویسٹرز کو,
اس کے بعد جو انہوں نے اپنے شعبہ تھا مشینری جدید لگائی, وہاں پر ان کی جو لیبر کاسٹ ہے وہ کم تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو بجلی کی جو سپلائی تھی وہ بھی انٹرپٹیڈ ان کو انشور کی, جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی پروڈکشن کاسٹ بھی کم کی اور پیداوار میں بھی اضافہ کیا. لیکن حیران کن طور کے اوپر حکومت دعوت کرتی ہے, موجودہ حکومت کے گزشتہ 2.5 سال سے ٹیکسٹائل شعبے کو ان کا کہنا ہے کہ ہم بجلی کی بلا تعطل سپلائی کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹ نہیں بڑھ پا رہی. اس کی کیا وجہ ہے؟ وزارت تجارت کی بڑی ذمہ داری تھی, ان کے سیکٹری کو تبدیل کیا گیا, یونس ڈھاگا کو اب لے کے گئے کہ وزیراعظم جو ٹیکسٹائل پیکیج اناؤنس کیا تھا 180 روپے کا, اس کے ابھی تک کوئی بینیفٹس نہیں مل پا رہے. اب یونس ڈھاگا صاحب کو لے کے جاتے ہیں, شاید ہمیں کچھ اس کے بینیفٹس مل جائیں. اب بنگلہ دیش نے 2021 تک ٹیکسٹائل ایکسپورٹ سے جو آمدن کا ٹارگٹ مقرر کیا وہ $50 ارب ہے 2021 تک, اور جو ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹ ہے وہ مسلسل کم ہو رہی ہے. اور پاکستان کی اوورآل جو ٹیکسٹائل جو ہماری ایکسپورٹ ہیں, ان ایکسپورٹ کے اندر 58% ہمارا انحصار ٹیکسٹائل کے اوپر ہے. اچھا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم را کاٹن ایکسپورٹ کر دیں گے, ہم یون ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, وہ فنش پروڈکٹ جس کی یورپین مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈ بھی ہے, اور ہم اس کی لاگت کم کر کے اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر سیل نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے, را مٹیریل کی بات ہوتی ہے راؤ صاحب, ہمیشہ ہم لوگ یہاں صرف اور صرف ایکسپورٹس کے اندر ٹیکسٹائل کی بات نہیں ہے, ایون فروٹس ایکسپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ویسے کے ویسے بھیج دیتے, پالش کر پیک کر کے ہم نہیں بھیجا کرتے. ہمارے یہاں را مٹیریل بیچ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کرم ہے, لیکن ہمیں کچھ اپنے اوپر بھی تو کرم کرنے کی ضرورت ہے, کچھ ہماری حکومت کو بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کاٹن کی سٹوریج, کاٹن کی ہیلتھ جس طریقے سے وہ گرو کرتی ہے, وہ تمام چیزیں بھی ہم لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن ٹیکسٹائل تو ایک سیکٹر تھا جو کہ ہمیشہ اچھی کارکردگی کرتا تھا. ٹیکسٹائل انڈسٹریز والے ابھی رو رہے ہیں کہ ہمیں کچھ ہیلپ دے, ریلیف دے, کچھ اس طرف بھی نظر کرم کریں. حکومت کی پرائیورٹی نہیں ہے کیا ایکسپورٹ؟ میرا خیال ہے پرائیورٹی کیا, یہ تو بالکل اس پہ توجہ نہیں دے رہے. میں فیکٹس پڑھ رہا, فگرز پڑھ رہا تھا اس کے. پاکستان 106 ممالک کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے, جس میں کوئی 10 اسکوائر کلومیٹر کے ملک بھی ہیں, اور 106 کے ساتھ پاکستان نیگیٹو ہے. پاکستان کی ٹریڈ یعنی خسارے میں, ہم جتنے وہ ہمیں چیزیں بھیجتے ہیں ہم اس سے بہت کم چیزیں ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو جب یہ ایکسپورٹ کی آپ کی صورتحال ہوگی تو آپ کہاں سے اس کو ترقی کریں گے, اس میں ٹریڈ ڈیفیسٹ کیسے کم کریں گے, آپ کے ایکسپورٹ کیسے بڑھیں گی. ٹیکسٹائل جو نو ڈاؤٹ بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں پہلا فیکٹر تو یہ آتا ہے کہ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں, جو فارمرز ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اس دور میں, جو ان کی صورتحال ہوئی ہے, جو جس طرح سے ان کو برباد کیا جا رہا ہے, اس میں ایک تو بہت بڑا فیکٹر ہے کہ کپاس کی آپ کی لوکل جو پروڈکشن ہے وہ بہت متاثر ہے. دوسرا جو شوگر انڈسٹری کے ساتھ ساتھ اس کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے تھا, جس طرح گنے کے اوپر سارا کرتے ہیں اس کو پروموٹ کرتے ہیں, ویٹ کے اوپر سبسیڈائز, بہت سی سبسیڈائز تو نہیں لیکن اس کی پرائس وغیرہ مقرر کرتے ہیں. اس کے کپاس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ انسینٹیوائز کرنے کی ضرورت ہے. انسینٹیوائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے اس پہ بھی پرابلم ہوتی ہے. تیسری ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, 2-3 دن پہلے سینٹ میں جواب منسٹر صاحب نے کچھ چیزوں کے اوپر کہ کیوں کم ہوئی ہے یہ اوورآل ساری نا, انہوں نے اس کے فیکٹرز بتایا. جی ہماری جو فصل تھی وہ پراپر ٹھیک نہیں ہوئی, اس کے بعد ریسرچ تحقیق وغیرہ کے اوپر معاملات ہمارے بہت بہتر نہیں ہوئے. تیسرا ایک کنٹراڈکشن ہے بڑا دلچسپ, چائنا جو ہے وہ ہم سے را میٹیریل لیتا تھا, اس کا سارا سوتی کپڑا یا کپاس کی صورت میں, لنٹ کی صورت میں لیتا تھا, تو وہ اس کی طرف کم ہو گئی ہے. اب یہ اتنی انٹرسٹنگ کنٹراڈکشنز ہیں کہ آپ جب تحقیق کی بات کرتے ہیں, آپ کا ڈی جی ٹیکسٹائل ریسرچ اور ڈائریکٹر ٹیکسٹائل ریسرچ ابھی تک آپ خالی پڑی ہیں پوسٹیں, وہ موجود نہیں اپنی جگہ پہ. ایک طرف آپ رو رہے ہیں کہ آپ کی فصل ٹھیک نہیں ہوئی, آپ نے 0 ریٹڈ کر دیا امپورٹ کو, کاٹن کی امپورٹ کو, کہ آپ کی فصل ٹھیک نہیں. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ چائنا ہم سے وہ اس نے لی نہیں ہم سے فصل, اس کی وہ کپاس کی را صورت میں ہم سے نہیں لی. تو اس میں سے سچ بات کون سی ہے؟ یا تو آپ کی فصل ٹھیک نہیں ہوئی, یا چائنا نے امپورٹ نہیں کیا آپ سے. یہ عجیب و غریب قسم کا اس کا پروجیکٹ, چکر دے رہے ہیں, اپنے آپ کو چکر دے رہے ہیں, لوگوں کو چکر دے رہے ہیں. پریورٹیز کی بات ہے, ترجیح کی بات جیسے آپ نے کی. پراپر جو کرنا چاہیے اس انڈسٹری کو سپورٹ جس طرح سے, اس طرح سے نہیں کر رہے. اگر کرتے بھی ہیں
تو اور بہت سی رکاوٹیں ایسی جس کی وجہ سے جو ٹیکسٹائل مل اونرز ہیں یا جو انڈسٹری میں ہیں لوگ وہ بہت زیادہ انکریج نہیں ہیں. 180 بلین کا پیکج آپ نے دیا جو 2018 تک انہوں نے کہا جی ہم آہستہ آہستہ تحقیق کے حوالے سے, ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ کے حوالے سے, مشینری کی ریپلیسمنٹ کے حوالے سے انسینٹیو دے رہے ہیں فیکٹریز کو کہ نئی ٹیکنالوجی لے کے آئیں. یہ 90 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. 90s میں بھی کہا جاتا ہے چینج ہو جائے گی, سب کچھ چینج ہو جائے گا. پھر انہوں نے کیا کیا, بنگلہ دیش کو کہاں سے ایڈوانٹیج ہوا؟ بنگلہ دیش کی آپ کو پتا کرنسی اس وقت پاکستان سے سٹرونگ ہو چکی ہے ڈالر کے اگینسٹ. ان کو دوہرا فائدہ ہو رہا ہے, ایک تو ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے, اوپر سے کرنسی سٹرونگ ہو رہی ہے, ان کو زیادہ بہتر, اس سے زیادہ ڈالر مل رہے ہیں اس کی نسبت, ہماری نسبت. بنگلہ دیش میں ہم نے کیا کہ ہم نے اپنی انڈسٹری کو جب بہتر کیا, ہمارا ایک کوٹا تھا وہ ہم کرتے تھے, جب وہ کوٹا سے تھوڑا ایکسیڈ ہوتا ہم بنگلہ دیش کے تھرو ٹھپے لگوا کے بھیجنا شروع کر دیتے, جس کے اوپر ہم انٹرنیشنلی ہمارے اوپر بہت بڑا پریشر آیا تھا 90s میں. ٹھیک ہے, ہم بجائے اس کے کہ ہم سیدھا کام کریں, بہتر طریقے سے کام کریں, ایک اچھی ہماری پروڈکٹ ہے, ویلیو ایڈیشن کر کے ہم چیزوں کو بھیجیں. ٹیکسٹائل کا یہ ویلیو ایڈیشن کی جو آپ نے بات کی, صرف ٹیکسٹائل کا مسئلہ نہیں ہے, بہت سی چیزیں ہیں جن میں ہم ویلیو ایڈیشن کر کے, فروٹس پرٹیکولرلی جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں, بہت سی ایسی پروڈکٹس ہیں. دودھ پیدا کرنے والا 5واں بڑا ملک ہے پاکستان, اس کی پروڈکٹس جو ہیں, ہم چیز لوگ باہر سے منگا کے کھا رہے ہیں دھڑا دھڑ, ہم اپنے ہمیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, ہم اس پہ نہیں جاتے. ویلیو ایڈیشن کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے, نہ گورنمنٹ اس پہ کوئی کام کر رہی ہے. جب بنگلہ دیش 2021 کے لیے $50 ارب کا ٹارگٹ مقرر کر رہا ہے, ہم نے 7 سال قبل کراچی میں جو پورٹ قاسم میں ٹیکسٹائل سٹی کا پلان کیا تھا, ہم اس کو بند کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں, بند کر رہے ہیں. اس کے باوجود کہ ہمارے ایکسپورٹ میں سے 58% ہمارے ایکسپورٹ کا انحصار ٹیکسٹائل شعبے کے اوپر ہے, لیکن وزیر اعظم خود اس وزارت کے انچارج بھی ہیں. آئی تھنک پرائورٹیز کیا ہے, بڑا حیران. پرائورٹیز تو سامنے ہے, امپورٹ پرائورٹی ہے, ایکسپورٹ پرائورٹی نہیں ہے, اور امپورٹ اسی طریقے سے بڑھتی رہی. پھر سرکولر ڈیٹ کی بات کریں تو پھر یہ ذرا عجیب سی بات لگتی ہے کہ آپ ایکسپورٹ کی طرف دھیان نہیں دے رہے, کمانے کی طرف دھیان نہیں دے رہے, اور خرچہ بے دریغ کر رہے ہیں, بے تحاشا کر رہے ہیں, اور سوچ نہیں رہے کہ کدھر سے کتنی قیمت. قطر کی ذرا گیس کی بات کر لیں, ادھر ہی ہم لوگوں کو نظر آ جاتا ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک کم قیمت پہ لے رہے ہیں, ہم لوگ زیادہ قیمت پہ لے رہے ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر اس کی طرف دھیان نہ رہا تو ہمارا ایک اہم سیکٹر خسارے سے دوچار ہو جائے گا, اور اگر ایک اہم سیکٹر خسارے سے دوچار ہوگا اس کا مطلب ملک کا خسارہ بڑھے گا. اگلے ٹاپک کی طرف